یہ سورہ بینہ ہے جو مدنی سورتوں میں سے ہے اور اس سورت میں 8 آیات ہیں۔ بینہ اس سورت کی پہلی آیت کا آخری لفظ ہے اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البینہ ہے۔ بینہ کے معنی ہوتے ہیں واضح بات، کھلی ہوئی بات، واضح نشانیاں، کھلے ہوئے دلائل، واضح معجزات۔ لیکن یہاں بینہ سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں خاص طور سے اہل کتاب اور مشرکین کا ذکر فرمایا ہے اور ان کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس واضح دلائل نہ آ جاتے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر جو ان کو پاک کلام پڑھ کر سناتے، فیہا کتب قیمہ، جس میں درست احکام لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکین یہ کفر اور ضلالت کے اندر مبتلا تھے اور گمراہی کے عروج پر پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرما کر ان کی طرف بھیجا، اور اہل کتاب کا یہ حال تھا کہ جب کفار و مشرکین سے اگر ان کی بحث و تکرار ہوتی اور کبھی لڑائی کا موقع آتا تو یہ کہتے تھے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ جب یہ کافروں سے کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ہم ان سے مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہارا خاتمہ کر دیں گے اور تمہیں اچھی طرح سبق سکھائیں گے۔ لیکن وہ جب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ اہل کتاب خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کر بیٹھے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ تو اپنی کتابوں میں توریت اور اسی طریقے سے زبور اور عیسائی انجیل کے اندر یہ پڑھتے تھے، یہ جانتے تھے کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے اور ان پر ایک کتاب نازل ہوگی، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو پیغمبر آئیں گے یہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، ہماری ہی نسل میں سے آئیں گے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا گیا تو بنی اسماعیل میں سے فرمایا گیا۔ اس وجہ سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے کہ یہ تو ہماری نسل میں سے اور ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے گمراہی کی۔ اس دور کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بات تو اچھی ہے لیکن یہ فلاں شخص کہہ رہا ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ہمارا آدمی نہیں ہے، جبکہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی سچی بات ہو، اچھی بات ہو تو اس کو قبول کرنا چاہیے، کہنے والا کوئی بھی ہو، کسی بھی خاندان سے، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ آج ہمارے اندر یہ باتیں بہت پائی جاتی ہیں کہ بعض ہم سچی اور اچھی بات کو، دین کی بات ہے اور عمل کرنا چاہیے اس پر، لیکن ہم یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں یہ تو فلاں شخص کہہ رہا ہے، اس کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے جو نفرت کی اور جو آپ کا انکار کیا، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ ان بنی اسرائیل میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا گیا۔
حتی تاتیہم البینہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی حرکت سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلائل نہ آ جاتے۔ واضح دلائل لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن یہ لوگ انکار کر بیٹھے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اور گمراہی کا علاج یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر آتے اور پاکیزہ کلام کو پڑھ کر سناتے اور ان کو بتلاتے، ان کو ہدایت دیتے۔ اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا، فیہا کتب قیمہ، اور وہ ایسی کتاب ہوتی جس میں درست احکام لکھے ہوتے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، جو اہل کتاب تھے وہ اس واضح دلائل کے آ جانے کے بعد اختلاف کے اندر پڑ گئے۔ اصل جب یہ واضح دلائل اور نشانیاں آ گئی جس پر ایمان لانا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ماننا تھا، اور کتاب یعنی قرآن کریم کو اللہ کی کتاب اور آسمانی کتاب سمجھ کر اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا تھا، لیکن جب یہ ہدایت اور واضح دلیل ان کے پاس آئی تو پھر یہ اختلاف کے اندر پڑ گئے، اور اختلاف کی وجہ یہی ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے منکر ہو بیٹھے کہ یہ ہماری نسل اور ہمارے خاندان اور بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، صرف اسی کے لیے، خالص اسی کی عبادت کریں، حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، یکسو ہو کر۔ حنفاء حنیف کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں یکسو ہو کر، ہر چیز سے الگ تھلگ، خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف لو لگا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی گئی اور کئی جگہ پہ بیان فرمائی گئی، انہو کان حنیفا مسلما، کہ وہ یکسو ہو کر، وہ ایسے مسلمان تھے، ایسے ایمان والے تھے کہ وہ اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے تھے، ساری دنیا سے کٹ کر بس اللہ کی طرف لو لگا لینا۔ لیکن کٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، والدین کو چھوڑ دے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، بھائی بہنوں کو چھوڑ دے، جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کو چھوڑ دے، ایسا نہیں، دکان کو چھوڑ دے، تجارت کو چھوڑ دے، نہیں، دین پر چلنے کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر اصل میں دیکھا جائے تو ان چیزوں کے اور ان کے حقوق ادا کرنا اور ان میں حلال طریقے پر اپنے اوقات کو لگانا، حلال طریقے پر کمانا اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ دین ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا ہی دین نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے حقوق ادا کرنا، حلال کمائی کی کوشش کرنا، حرام سے بچتے رہنا اور کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچانا، کسی کا مال غصب نہیں کرنا، کسی کی زمین جائیداد پہ ناحق قبضہ نہیں کرنا، کسی کے حق کو نہیں مارنا، یہ دین ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نماز پڑھ لیے تو بس سارا دین اسی میں ہے اور ہم دین پر مکمل عمل کرنے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حنفاء، یکسو ہو کر، یعنی والدین کے بھی حقوق ادا کریں، بھائی بہنوں کے بھی حقوق ادا کریں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کریں، اس میں بھی ثواب ہے اور یہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ درست دین ہے، اصل دین ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اور مشرکین مکہ کو کوئی الگ چیز کا حکم نہیں دیا گیا تھا، یہ جو نماز کا حکم دیا گیا تھا یہ پچھلی شریعتوں سے بھی چلتا چلا آ رہا ہے، اور زکوٰۃ کا جو حکم دیا گیا تھا یہ پچھلی شریعت میں بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ تَقِيًّا، کہ میں تمہیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہوں،
اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پچھلی شریعتوں میں بھی نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں عبادتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ان دو باتوں کا حکم دیا گیا تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن یہ لوگ اس وجہ سے انکار کر بیٹھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بنا کر بھیجے گئے وہ ان کی نسل اور خاندان سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی درست دین ہے، اصل دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ یقیناً وہ لوگ جو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے، فی نار جہنم خالدین فیہا، جو کافر ہیں، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ سب سے بدتر خلائق اور سب سے بدتر مخلوق یہی ہیں جو کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کافر ہے، کفر کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو نہیں مانتا، قرآن پر ایمان نہیں لاتا، اور وہ کفر کی زندگی گزار رہا ہے اور کفر ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مخلوق میں سب سے بدتر آدمی ہے۔ وہ چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو، چاہے اس کے جسم پر کتنا ہی قیمتی لباس ہو، چاہے اس کے پاس عیش و آرام کی دنیا کی ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے اور وہ کافر ہے تو وہ مخلوق میں سب سے بدتر آدمی ہے۔ ہاں، بعض کافر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے اچھے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں، اچھے اعمال کرتے، اچھے اخلاق بھی ان کے ہوتے ہیں، لیکن ایمان کے مقابلے میں اور کسی مومن کے مقابلے میں وہ شخص اس مومن سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کے اخلاق اچھے ہیں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو اخلاق اس کے ہیں وہ ہم مسلمانوں کے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بسا اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں اپنی زبان سے کہ یہ فلاں شخص غیر مسلم ہے لیکن یہ مسلمانوں سے بہتر ہے۔ ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کفر ایک ایسی گندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مخلوق میں سب سے بدتر آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ ان کو نکلنا نہیں ہے جہنم کی آگ سے، اور دوزخ کی آگ میں ان کو جلنا ہے۔ اولئک هم شر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ کافروں اور مشرکوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایمان بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بارہا جہاں پر ایمان کا تذکرہ کیا وہاں پر عمل صالح کا بھی تذکرہ کیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر فرمایا۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں چیزیں، صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان وہ معتبر ہے اور صحیح معنوں میں وہ ایمان ہمارے دل کے اندر اترا ہوا ہے کہ جس ایمان کے بعد ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق ہو رہی ہے۔ اگر اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہو رہی، ہم سے نماز نہیں پڑھا جا رہا، ہم روزے نہیں رکھ رہے ہیں، ہم دوسرے اعمال نہیں کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی ایمان ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر اترا نہیں ہے۔ ایمان ابھی اوپر ہے ہمارے پاس۔ ایمان جب دل کی گہرائی کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔
سب سے بہتر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کرنے والے کو۔ اس لیے اگر کوئی مومن ایسا ہے کہ اس کی مالی حالت اچھی نہیں، اس کے جسم پر اچھا لباس نہیں، اس کے رہنے کے لیے اچھا مکان نہیں، اس کے پاس اچھی سواری نہیں ہے، وہ پراگندہ بال اور پراگندہ حال ہے، اس کے جسم پر پھٹے پرانے لباس ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ تو اگر کوئی مومن ہے تو اللہ کے نزدیک وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے اور مخلوق کے اندر سب سے بہتر شخص ہے۔ اس لیے مومن کو اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی عظمت کو اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس دولت اور اس نعمت عظمیٰ کی قدر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے بڑی دولت جو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت۔ اگر دنیا کی کوئی چیز ہمیں میسر نہ ہو، دنیا کا عیش و آرام ہمارے پاس نہ ہو، ہمارے پاس جو ہے اونچے اونچے مکانات اور خوبصورت گاڑیاں نہ ہو، ہمارے پاس لباس نہ ہو، لیکن اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے، اس ایمان کی دولت کے اوپر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس پھٹی پرانی حالت میں بھی اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہی لوگ مخلوق کے اندر سب سے بہتر ہیں اور سب سے اچھے ہیں، اور کفر جو ہے کرنے والے لوگ یہ مخلوق میں سب سے بدتر ہے اور سب سے برے ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کریں گے وہ لوگ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ رہنے والے باغات کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی ایسے باغات ہوں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں ہوں گی، اور یہ جنت کی جو نعمت ہے یہ کبھی ختم ہونے والی نعمت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی نعمت ملی ہوئی ہے تو وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہے، یا اللہ کی طرف سے اس نعمت کو سلب کر لیا جائے، یا جو ہے انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، تو دنیا کی نعمت اور دنیا کا عیش و آرام تو ختم ہونے والا ہے، یہ پائیدار نہیں ہے۔ نہ دنیا کی تکلیف پائیدار ہے، نہ دنیا کا آرام پائیدار ہے۔ دنیا کی تکلیف بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو اس تکلیف کو آرام سے بدل دیں، اور اگر وہ تکلیف اس کی ختم نہ ہوئی تو اس کی زندگی کے خاتمے کے ساتھ اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، اور انسان کی زندگی بھی ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے رب کے پاس اس ایمان اور عمل صالح کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے، راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت کی رضا ہی کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت اسے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں جو عمل کرنا چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں اور کسی مقصد کے لیے نہیں۔ بعض بزرگوں سے تو یہ نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں تو گویا ہم نے اللہ کو معبود مانا ہی نہیں، اللہ کو معبود سمجھا ہی نہیں۔ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، جنت کی طلب کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو گیا تو جنت کی نعمتیں تو ہمیں ملنے والی ہیں، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے؟
تو وہ جنتی فرمائیں گے کہ اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، آپ نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی مخلوق کو وہ نعمتیں عطا نہیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نعمت باقی ہے، اگر میں وہ نعمت تم کو عطا فرما دوں تو یہ ساری نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنتی عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں تو ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں ہمیں دل میں خیال بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ نعمت کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، لیکن ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے راضی ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ لیکن جنت میں اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے کہ میں اب تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ یعنی جب جنت کے اندر نعمتیں پائیں گے اور نعمتیں ملیں گی، ان نعمتوں کو دیکھ کر جنتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سعادت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر عطا فرما دی۔ عام آدمیوں کو اور ایمان اور عمل صالح کرنے والے کو یہ نعمت تو جنت کے اندر ملے گی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے یہ دنیا کے اندر ہی عطا فرما دے، اور ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی یہ پروانہ اور یہ رضا کی بشارت جو ہے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو دنیا کے اندر ہی بتلا دی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی عظمت اور صحابہ کرام کے لیے بہت بڑے مقام کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے راضی ہونے کی خوشخبری اس دنیا کے اندر ان کو عطا فرما دی۔ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ شخص کو ملے گا جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے، اللہ کی عظمت آ جائے۔ اللہ کا ڈر اور خوف جب انسان کے اندر پیدا ہوگا تبھی وہ ایمان اور عمل صالح کے اندر قائم اور دائم رہے گا اور اعمال صالحہ کی اس سے توفیق ہوگی۔ اور اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے، تو پھر اس سے اعمال صالحہ کا صادر ہونا بہت ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نعمتیں، ایمان کی نعمت، عمل صالح کی نعمت، اور پھر جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں، اور پھر اللہ کی رضا کی نعمت، یہ اس شخص کو حاصل ہوگی جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اس بات کا ڈر اور خوف رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ ہم زندگی جس طرح بھی گزار رہے ہیں، اگر کسی کے علم میں ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اللہ کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے علم میں یہ بات ہے کہ میرا بندہ اس وقت کیا کر رہا ہے، کس حال میں ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے علم سے ہم چھپ نہیں سکتے، اور اللہ رب العزت کے علم سے اور اللہ رب العزت کے دیکھنے سے، سماع اور بصر سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ یہ جب کیفیت کسی انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس سے گناہ چھوٹتے ہیں اور اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے خاص طور سے اہل کتاب اور مشرکین کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ مخلوق میں سب سے بہتر آدمی ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اس لیے جو اہل ایمان ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان کو ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو، لیکن اس کی عظمت اور اس کے ایمان کی وجہ سے اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ہماری طرف سے اسے جو ہے ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اس لیے کہ ایمان اس کے دل کے اندر محفوظ ہے، اور اللہ رب العزت نے ایمان کی طاقت
دولت اسے، ایمان کی نعمت اسے عطا فرمائی ہے، اس لیے اہل ایمان کی قدر کرنا چاہیے اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اہل کفار جو ہیں وہ مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ ایک اخلاقی چیز ہوتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اخلاق کے پیش آیا جائے، لیکن ان کی عظمت نہیں ہونی چاہیے، ان کا احترام وہ نہیں ہونا چاہیے جو ایک مومن کا احترام ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال وقنا من فتنة المحیا والممات یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں، یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یا ارحم الراحمین وہیں ہمیں اور ہر مومن کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، خصوصاً ایمان کی جو دولت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یا ارحم الراحمین اس ایمان کی دولت کو ہمیشہ باقی اور قائم اور دائم رکھیے۔ یا ارحم الراحمین جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے نافرمانیوں اور ناقدری کی وجہ سے وہ نعمتیں ہم سے چھین مت لیجیے، ہم سے سلب مت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، خصوصاً ایمان کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے، جو بچے بچیاں اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائیے، انہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے وہ رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔